راضی کر لو. جب یہ راضی ہو جائیں گے تو تمہاری عبادتیں بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 15 حدیث آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. توجہ آپ لوگ کی ہے نا, بالکل توجہ سامنے رکھیں تب بات سمجھ میں آئے گی. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو. یہ کون ہے موسیٰ؟ اللہ کے رسول ہیں, برگزیدہ بندے ہیں, پیغمبر ہیں, جس پر کتاب اتری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لقب ہے کلیم اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اللہ سے کلام کرنے والے, ڈائریکٹ کلام کرنے. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم اللہ سے کلام نہیں کر سکتے. یہ کسی نبی کا خاصہ نہیں ہے, لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. میرے نبی کے تو شان اعلیٰ و ارفع ہے, لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو کوہ طور پر چلے جاتے تھے, اور طور پر جانے کے بعد اللہ کو پکارا کرتے تھے. جو ہی اللہ کو پکارتے ایک آواز آتی تھی اور مسئلے کا حل ہو جاتا تھا. ایک دن دلوں میں خیال آیا, طور پر چلے گئے, 2 رکعت نفل نماز ادا کیا, بارگاہ خداوندی میں عرض کیا, اے میرے پروردگار, جب میں جنت میں جاؤں گا, مولا جو جنت میں میرا مقام ہوگا, اس جنت کے اندر میں میرے امتیوں میں سے میرا رفیق کون ہوگا, میرا دوست کون ہوگا, جو میرے قریب ترین ہوگا. اے میرے مولا ذرا اس شخص کا نام بتا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے پروردگار, جنت میں میرے مد مقابل, یعنی جو میرا دوست ہوگا وہ کون ہوگا, جو میرا رفیق ہوگا, قریب بیٹھنے والا ہوگا, وہ کون ہوگا, وہ خوش نصیب کون ہے میری امت میں جسے اللہ ایک نبی کے ساتھ میں حشر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ایک آواز آئی, موسیٰ نے کلام کیا, ایک آواز آئی. وہ آواز کیسی تھی کہ اے کلیم اللہ, اے میرے کلیم سنو, ایک شخص ہے جو کسائی کا کام کرتا, یعنی گوشت کرنے والا ہے. وہ کسائی ہے جن کا کاشتکاری گوشت کا ہوتا ہے, وہ تمہارے جنت میں تمہارے قریب ہوگا. ذرا غور کریں, دنیا جب کسائی کا لفظ آ جائے تو ہر کوئی چونک پڑتا ہے. کیوں نہ چونکے؟ اس لیے کہ کسائی کے کام میں ٹال مٹول بھی ہوتا ہے. کسائی نہ جانے کیسے کیسے کاموں کو انجام دیتا ہے. وہ جھوٹ بھی بولا کرتا ہے, لوگوں سے دھوکہ دہی بھی کرتے ہیں, اور کسائی کا دوسرا نام لفظ دلال سے بھی پکارا جاتا ہے. یہ تمام فطرتیں ان میں موجود ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونک گئے, اے میرے پروردگار, میں تو یہ جاننا چاہتا تھا کہ کوئی عابد ہوگا جو جنت میں میرے ساتھ میں ہوگا, کوئی زاہد ہوگا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا, کسی کے دلوں میں تیری اور میری محبت ہوگی, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لیکن یہ کیا مولا جو کسائی کا کام کرنے والا ہو اور وہ جنت میں میرے ساتھ میں ہو. چونک گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے مولا, بے شک میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. غور کریں, کیا فرمایا؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میرے رب نے فرمایا, جاؤ فلاں علاقے کے اندر میں وہ تیرا رفیق رہتا ہے, اور ان سے جا کر کے مل لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جانے کے بعد سیدھا اس شخص کے پاس پہنچے, اور پہنچنے کی ساتھ ہی کہا کہ جناب میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور میں نے جانا ہے اللہ کے نزدیک تیرا بڑا مقام ہے. کس بنا پر تیرا مقام ہے میں اس چیز کو جاننا چاہتا ہوں. تو اس شخص نے کہا, اے اللہ کے کلیم, اگر تو جاننا چاہتا ہے تو میرے پاس بیٹھ جا اور میرے کام کو دیکھنا شروع کرو. اب صبح فجر کے بعد کا وقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس جا کر کے پہنچ گئے. اب صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے, آنے والا آ رہا ہے جا رہا ہے, آنے والا آ رہا ہے جا رہا ہے. شام کا وقت ہو گیا, لیکن ان میں سے کوئی
कोई ऐसी अमल ना दिखी जो अल्लाह का भी महबूब हो और उस जमाने का मूसा का भी महबूब बना दे। कोई ऐसा नुक्ते नजर में बात नहीं आई जिसके बिना पर इसका मकाम इतना आला हो जाए कि नबियों के सफों में इसकी जगह मिल जाए। ये सोच कर परेशान हो गए। दिन गुजर गया, पूरा दिन गुजर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरा दिन गुजरने के बाद कहे मेरे मौला मैंने तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी जिसके बिना पर ये जन्नत में मेरे साथ रहे। तो ये आवाज आई ए मूसा अभी सब्र कर, और अब तुमने इसके दुकान का मामला देखा, अब जाकर के इसका घर का भी मामला देख ले। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तवज्जो रखिए, तवज्जो बिल्कुल इधर उधर ना करें। तुमने अभी इनका मामला देखा, अब इनका घर का भी मामला देख ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और कहा ए बंदे खुदा आज मैं तुम्हारे घरों में ठहरना चाहता हूँ। फरमाया हुजूर बिल्कुल इजाजत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले गए। ए बाबू चाय वगैरह मत करो, चाय वगैरह बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे। एक जरा चाय वगैरह का बिल्कुल काम काज नहीं। जबान को झूठा करना और अल्लाह के कलाम को सुनना ये बिल्कुल कतई महफिल के खिलाफ है। महफिल के अंदर में जब अल्लाह उसके रसूल की बातें हो तो आपका ज़हन किसी दूसरे तरफ ना जाए। जहाँ ज़हन आपका दूसरे तरफ जाएगा शैतान उस ज़हन में पर्दा डाल देगा। जो बात आप सुनना चाहते हैं वो बात को आप भूल जाएंगे। पर ये नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। थोड़ा सा इको दे दीजिए बस, खाली वो आवाज को बहुत ही ज्यादा आवाज ठीक है, सिर्फ इको दे दी ताकि सिर्फ आवाज को खींचे। चलिए आप लोग इधर सुने, इंशाल्लाह आप लोग इधर सुने। बिल्कुल बहुत प्यारी प्यारी बात बताने वाला हूँ। जो मैं सोच करके आया हूँ उसका हक अदा करने दीजिए तो इंशाल्लाह इस महफिल का हक अदा हो जाएगा। उनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के घर में तशरीफ ले गए। कसाई के घर में जाने के बाद में अब देखना शुरू किया कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा अमल है जिसके बिना पर अल्लाह उसके रसूल का महबूब बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखने लगे। अब उसने क्या देखा कि उसका लड़का आया और लड़का आने के बाद घर में पहुंचा। घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने माँ को सलाम किया। सुभान अल्लाह। सबसे पहले क्या किया? अपनी माँ को सलाम किया। माँ मुस्कुरा दिए और माँ ने कहा कि बेटा तुम आ गए हो। कहा अम्मी जान अभी मैं आ गया हूँ। और उस वो बेटा आने के बाद सबसे पहले काम को क्या अंजाम देता है? अल्लाह अकबर अपनी ज़ौजा को हुक्म देता है, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा फौरी तौर पर देखो, मैंने अपने माँ के लिए जिस तरीके से रोज गोश्त का एक टुकड़ा जो मेरी माँ को पसंद होता है मैं उसे लेकर के आता हूँ, आज भी लेकर के आया हूँ। ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा जाओ और जाकर को इसको अच्छी तरीके से बना लो। और अच्छी तरीके से बनाने के बाद उस साथ में अपनी बीवी के साथ में वो शख्स भी हाथ बटाने लगता है। फिर गोश्त को एक लजीज जायके के तौर पर उस गोश्त को चूर करके शोरबा बना लेते हैं। और शोरबा बनाने के बाद और रोटी के टुकड़े टुकड़े कर करके उसमें भिगोना शुरू कर देते हैं। और जब वो नरम हो जाता है ये बैठ जाता है और जाने के बाद सबसे पहले अपने माँ के कदमों को बोसा देते हैं, अपने हाथों को अपने सिरहाने लगा लेते हैं और बड़े प्यार के साथ में उठाते हैं और कहते हैं अम्मी जान तुम मेरे करीब चले आओ। अम्मी जब करीब आ जाती है तो जिस तरीके से बचपने में उसके माँ ने अपने गोद में बिठा करके अपने बेटे को खिलाया करते थे, अल्लाह अकबर आज वो नौजवान बेटा अपने माँ को कहता है अम्मी जान आज तू मेरी गोद में बैठ जा। वो बंदा है वो उसकी अम्मी उसके गोद में बैठ जाती है। बैठने के बाद में अपने हाथों से अपने माँ को उस गोश्त का टुकड़ा और साथ ही साथ लजीज गोश्त का टुकड़ा और साथ ही साथ रोटी का टुकड़ा एक एक लुकमा करके खिलाना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह।
اب گوشت کا ٹکڑا جو چور ہو چکا تھا، شوربے میں تبدیل ہو چکا تھا، اس نوجوان نے اپنی ماں کو گود میں بٹھایا، بٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کو کھلانا شروع کیا۔ اب ماں روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد کہا بیٹا میں شکم شیر ہو چکی ہوں، اے بیٹا میں شکم شیر ہو چکی ہوں، اب میری حاجت نہیں ہے، اب مجھے لے جا کر کے اپنے بستر میں مجھے سلا دو۔ وہ بیٹا اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد اس کے بستر میں لے جا کر کے سلا دیتا ہے۔ ان کے بعد وہ بیٹا پلٹتا ہے، کہتا ہے امی جان کیا آپ کے پاؤں میں درد تو نہیں ہے؟ کہتا ہے بیٹا مجھے تکلیف نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیٹا ادائے محبت میں اپنے ماں کے قدموں کو دبانا شروع کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں وہ ماں دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا پورا دن تھک کر کے آیا ہے، اب میں اسے تکلیف نہ دوں، اپنے آنکھوں کو بند کر لیتی ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ اب میری ماں آرام سے سو گئی ہے، ان کے قدم سے پلٹ پڑتے ہیں، لیکن جو ہی وہ قدم کو آگے بڑھاتے ہیں اس کی ماں آنکھوں کو کھول دیتی ہے اور زبان کو کھول کر کے یہ دعا دیتی ہے، اے عرش اعظم کے مالک، اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو دیکھو، اس نے اپنے ماں کو دنیا کے اندر میں خوش رکھا ہے، میرے مولا جنت میں سے مقام موسیٰ علیہ السلام کے دربار تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار مجاہد ملت، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جب نگاہ پڑی کہ اللہ اکبر، ایک بیٹا پورا دن تھک ہار کر کے آتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرنے کے بعد اپنی ماں کی ساری خواہشات کو پوری کرتا ہے، جب وہ سو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے بستر کی طرف پلٹتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے میرے مولا اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے دیکھا کہ یہ قصائی کا کام کر رہا ہے، ان میں کوئی ایسی عمل نہیں جو میرا محبوب ہو اور تیرا محبوب بنا دے، لیکن اے میرے پروردگار اب میں سمجھ چکا ہوں جو دنیا کے اندر میں اگر اللہ کو راضی کرنا چاہے، اس کے رسول کو راضی کرنا چاہے تو جس کے بوڑھے ماں باپ ہے اس کی خدمت کر لو، اگر وہ دعا دے دے اللہ تمہیں نبیوں کے جملے میں تمہارا جنت